السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا چوتھا جو سیشن ہے، اس میں ہم انشاءاللہ اگلے 5 سوالات اور ان کے جوابات کو دیکھیں گے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر ہم سے سیشن کے بعد پوچھے جاتے ہیں یا پوچھے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 16، کیا قادیانی خود پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں؟ تو اس کا مختصر جواب وہ یہ ہے کہ قادیانی پاکستان کے قانون کو خاص طور پہ جو 7 سپٹمبر 1974 کا قانون ہے جو ترمیم ہوئی، اور جو 1984 کا قانون ہے 298B اینڈ 298C، امتناع قادیانیت آرڈیننس، ان دو قوانین کو قادیانی بالکل بھی تسلیم نہیں کرتے، اور صرف انکار نہیں کرتے بلکہ وہ ان قوانین کو ختم کرنے کے لیے لوبنگ بھی کرتے ہیں، ان قوانین کو ختم کرنے کے لیے فنڈنگ بھی کرتے ہیں، ان قوانین کو ختم کرنے کے لیے یورپ کا پریشر بھی پاکستان کے اوپر ڈلواتے ہیں، اور جو ان کے پاس اس وقت ریسورسز ہیں، جو اسباب ہیں، جو ان کے پاس اختیارات ہیں، ان سب کو وہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ ان قوانین کو ختم کرنا ان کی پہلی ترجیح، اور اگر کم از کم ختم نہیں ہو سکتے تو ان میں ترمیم کروانا ان کا یہ مقصد، اور یہ ان کا مشن، اور یہ ان کی زندگی کا، اور ان کے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے مشن کا حصہ ہے۔ اس لیے واضح طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قادیانی پاکستان کے ان قوانین کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے اوپر بہت سی مثالیں ہمارے پاس، بہت سے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ قادیانیوں کو پاکستان کا قانون غیر مسلم اقلیت قرار دیتا ہے، اور اگر آپ قادیانی سے پوچھیں تو وہ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو اس کا مسلمان خود کو کہنا یہ ان دونوں قوانین کی خلاف ورزی ہے ایک ساتھ ہی۔ ایک قانون جس نے 1974 کا قانون جس نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا، اس کی بھی خلاف ورزی ہو گئی، اور دوسرا قانون جو ان کو روک رہا ہے کہ تم شہر اسلامی کا استعمال نہیں کر سکتے، خود کو قادیانی مسلمان نہیں کہہ سکتا 298B 298C کے تحت، تو اس کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں قوانین کی خلاف ورزی ایک ساتھ کی جا رہی ہے، اس کے باوجود گرفت نہیں کی جاتی، ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے، UN کی وجہ سے، عالمی کفریہ طاقتوں کی وجہ سے، اور بے شمار ادارے اور بے شمار NGOs جن کی وجہ سے ان کے خلاف مؤثر قانونی کارروائی نہیں ہو پا رہی، نہیں کی جا رہی۔ تو امید ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ قادیانی کس حد تک پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں۔ کیا قادیانیوں کے ساتھ ضرورت کے درجے میں تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو بہت آسان، ایک سمپل سا جواب کہ قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اخلاقی، معاشی، سماجی یا انسانیت کے ناطے کوئی تعلق بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا، اور دوسرا جواب اس کا کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے یا آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ اپنے والدین کے گستاخ کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے، یا کسی قسم کے تعلق رکھنے کی کوئی گنجائش نکالیں گے، کوئی صورت نکالیں گے، کوئی راستہ نکالیں گے، تو اگلا بندہ ڈائریکٹ جواب دیتا ہے نہیں۔ آپ کی والدہ کا گستاخ و دشمن ہے، آپ کے گھر والوں کی
کا گستاخ و دشمن ہے، عزت کا دشمن ہے، مال کا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، تو کیا آپ کوئی صورت، کوئی راستہ، کوئی گنجائش نکالیں گے اس کے ساتھ تعلق کی؟ یہ تعلق رکھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ میرے والدین، میرے بیوی بچوں کا، میرے بہن بھائیوں کا، میری ذات کا، میری قوم کا، میرے قبیلے کا نہیں، بلکہ یہاں پر مسئلہ امام الانبیاء کی ذات مبارکہ کا، یہاں پہ مسئلہ امام الانبیاء کی عزت، ناموس اور حرمت کا ہے۔ تو پھر یہاں پر میں کیسے تعلق رکھ سکتا ہوں؟ یہاں پہ پھر میں کیسے راستہ نکال سکتا ہوں؟ یہاں پہ میں کیسے چور راستہ نکال سکتا ہوں؟ یہاں پہ میں کیسے گنجائش نکال سکتا ہوں؟ کسی قسم کی کوئی گنجائش، کوئی صورت، کوئی راستہ، کوئی چور راستہ نہیں کہ قادینوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے، یا ان کے ساتھ کاروبار کیا جائے، یا ان کے ساتھ لین دین کیا جائے، یا ان کے ساتھ دوستی رکھی جائے، یا ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، یا ان کے ساتھ نشست و برخاست کی جائے۔ کسی قسم کا کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ یہ ہمارے نبی کے دشمن اور گستاخ رسول ہیں۔ کبھی اگر ایسی بات یا ایسا سوال ذہن میں آ بھی جائے تو بہت آسان اس کا حل ہے، جو میں نے عرض کر دیا کہ آپ کمپیریزن کر لیا کریں کمپیریزن کر لیا کریں۔ کیا میں اپنے والدین، اپنے گھر والوں کے گستاخ و دشمن، اپنی بیوی کے عزت کے لٹیرے کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا گوارہ کروں گا؟ بہن کے عزت کے لٹیرے کے ساتھ گوارہ کروں گا تعلق رکھنا؟ نہیں۔ تو پھر یہاں پر بھی نہیں۔ یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے۔ ایسی ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے، کیا مرزا قادینی کو کس نے اور کیوں کھڑا کیا گیا؟ تو مرزا غلام قادینی کو اگر آپ نے سیشن کو ڈیٹیل میں ڈیلیور کیا ہوگا تو جس نے سوال کیا ہے اس کو آپ ریفرنس دے سکتے ہیں ہنٹر رپورٹ کا، اور جو برطانوی وفد تھا اس کی رپورٹ کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اس میں جو ذلی نبوت کا اور جو ہنٹر رپورٹ ہے اس میں وہ جہاد کے نظریے کے حوالے سے اس نے جو بات کی اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ اس کو برطانوی حکومت نے کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کی وجہ اور بنیاد اور مقصد وہ سیاسی مقاصد کا حصول تھا، لیکن نام مذہبی دیا گیا۔ یہ جو تحریک انہوں نے کھڑی کی، یہ جو تنظیم انہوں نے کھڑی کی، مرزا غلام قادینی اور اس کے ماننے والے، یہ سب جو انہوں نے کھڑے کیے اور ان کا تعاون کیا، پشت پناہی کی ان کا مقصد صرف مذہبی نہیں بلکہ اصل مقصد سیاسی تھا۔ تو کھڑا انگریز نے کیا، یعنی برطانیہ نے، اور کھڑا کیا اپنی حکومت کو مزید مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے۔ اصل دشمن بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کا وہ مسلمان تھے، تو مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے، مسلمانوں کے فوکس کو چینج کرنے، مسلمانوں کی انرجیز کو ویسٹ کرنے، ڈائیورٹ کرنے، ڈی ٹریک کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا۔ اب اس کی وضاحت ہے، اگر آپ وہ آغا شورش کشمیر رحمۃ اللہ کی کتاب تحریک ختم نبوت پڑھ لیں تو اس میں اس کی ساری وضاحت ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے جو فوکس ہے اسے ڈائیورٹ کیا گیا اس کو کھڑا کر کے۔ مسلمانوں کی جو توجہ تھی وہ ایک ایشو پہ تھی، ایک مسئلے پر تھی، تو اس مسئلے، اس ایشو سے توجہ کو ہٹانے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا۔ تو اصل مقصد تھا انگریز اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 19، کیا یہ ایک سیاسی تحریک ہے؟ تو اس کا جواب پچھلے والے سوال میں بھی دیا جا چکا ہے۔
کہ اس کو انگریز نے کھڑا کیا، اور مقاصد اگر آپ پڑھیں مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے کھل کے واضح ہو جائیں گے کہ اس کو دراصل سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کھڑا کیا گیا، لیکن نام مذہبی دیا گیا۔ مقاصد سیاسی تھے لیکن نام مذہبی دیا گیا۔ تو قادیانی دراصل سیاسی تحریک ہے، یہ مذہبی تحریک نہیں، یہ سیاسی تحریک ہے۔ اور جب سے بنے تب سے اب تک ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے کسی بڑے علاقے، کسی بڑے خطے میں حکومت قائم کرنے کی۔ اور جب پاکستان کو وجود دیا گیا، پاکستان بنا، تب بھی ان کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ پاکستان میں ہم احمدی ریاست قائم کریں۔ پھر انہوں نے بلوچستان میں کوشش کی احمدی ریاست قائم کرنے کی، پھر کشمیر میں انہوں نے کوشش کی احمدی ریاست قائم کرنے کی۔ اس کے تو باقاعدہ ثبوت موجود ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے قادیانی صرف مذہبی نہیں بلکہ دراصل یہ سیاسی تحریک ہے، لیکن لباس حلیہ وہ مذہبی تحریک کا اپنایا ہو۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قادیانیوں کی جنت و جہنم کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت کر دوں کہ اس کو عام مسلمان کہہ دیتے ہیں جنت و جہنم، لیکن دراصل قادیانی ان الفاظ کو ایسے استعمال نہیں کرتے جیسے ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے جو یہ باقاعدہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے عقیدے میں، وہ بہشتی مقبرہ ہے۔ بہشتی مقبرہ اور دوسرا عام قبرستان ہوتا ہے قادیانیوں کا۔ بہشتی مقبرہ قادیانیوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ دفن ہو جائے گا وہ جنتی ہے قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق، لیکن وہاں پہ دفن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا چندہ ساری زندگی کلیئر ہونا چاہیے، اور جب آپ فوت ہوں، جب قادیانی مرے تو اس کا چندہ بھی کلیئر ہو، اور وہ اپنی پراپرٹی میں سے 10% 10% جماعت احمدیہ کو وصیت بھی کر کے جائے، یعنی کہ 10% حصہ اپنی جائیداد کا جماعت احمدیہ کو بھی دے، اور ساری زندگی اس نے ہر مہینے اپنا تمام فنڈ اور چندہ بھی جمع کروایا ہو۔ یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی، یہ 2 کنڈیشنز فلفل ہوں گی، تو پھر قادیانی کہتے ہیں، قادیانی جماعت کہتی ہے، ان کا عقیدہ کہتا ہے، ان کا مذہب کہتا ہے، ان کے نظریات یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو بہشتی مقبرے میں دفن کیا جا سکتا ہے، اور جو وہاں پہ دفن ہو گیا ان کے عقیدے کے مطابق وہ جنتی ہے، تو اس کو وہ بہشتی مقبرے کا نام دیتے ہیں، جنت نہیں کہتے، الفاظ جنت نہیں استعمال کرتے، بہشتی مقبرہ کہتے ہیں۔ وہ عام قبرستان سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ اس میں پلاننگ کے ساتھ ساری قبریں بنی ہوتی ہیں، صفائی ہوتی ہے، وائٹ ماربل استعمال ہوتا ہے، چاروں طرف وال باؤنڈری ہوتی ہے، باڈی گارڈز بیٹھے ہوتے ہیں، ہر بندہ اندر داخل نہیں ہو سکتا، انٹری ہوتی ہے باقاعدہ، اور سارے معاملات اس طرح۔ اور جو چندہ نہیں دیتا، وصیت نہیں کرتا، اس کو عام قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے کہ اس نے جماعت کی خدمت نہیں کی، اس نے شرائط پوری نہیں کی۔ تو دراصل دوسرے اگر زاویے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بزنس کا طریقہ بھی ہے قادیانیوں کے لیے۔ قادیانی رائل فیملی کے لیے بہت بڑا بزنس ہے، اور اس سے وہ اربوں کا بزنس کر چکے ہیں ابھی تک۔ جیسے شاہ نواز قادیانی جو کہ شیزان کا مالک تھا، شیزان انٹرنیشنل کا جو مالک تھا شاہ نواز قادیانی، اس کی قبر بھی بہشتی مقبرے میں ہے۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ ہے جس کو عام مسلمان، جس کے لیے جنت و جہنم کا لفظ یا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ باقی انشاءاللہ سوالات وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں۔